سورہ مریم آیت نمبر 45۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں یہ آیت تلاوت کی گئی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہاں شاید میں نے اذا پڑھ لیا، اس صاحب نے توجہ دلائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو لفظ اذ ہے، اذا نہیں، یہ غلطی سے نکل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ، اپنے باپ سے مکالمہ۔ فرمایا، اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ براہ راست عرض کیا تھا کہ شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، شیطان کا کہنا مان کے کرتا ہے تو شیطان کی ہو گئی۔ شیطان کا کہنا نہیں ماننا چاہیے، ہر حال میں رحمان کا کہنا ماننا چاہیے۔ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے باپ، میں خوف کرتا ہوں کہ تجھ کو عذاب پہنچے رحمان سے، فتکون للشیطان ولیا، ہو جائے گا شیطان کا ساتھی۔ بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ انداز کتنا پیارا رکھا، بار بار اپنے باپ سے کیسے ادب کے دائرے میں بات کر رہے۔ یا ابت، نمرود بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اعلیٰ نمبر کا مشرک تھا، اور ان کا جو وزیر تھا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر تھا۔ اپنے باپ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ میں خوف کرتا ہوں کہ تجھے اللہ کا رحمان کا اللہ کا عذاب نہ پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، تو اگر ایسا ہوا تو شیطان کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ شیطان کا ساتھی کہلائے گا۔ جو بھی شرک کرے، خلاف شرع کرے تو بچے۔ والد نے جواب دیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگا کیا تو اعراض کرتا ہے عن آلہتی، میری معبودوں سے، اے ابراہیم۔ بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تو ان کو نہیں مانتا، نہیں ان کی عبادت کرتا۔ آج کل ہمارا معاشرہ بھی اسی کی طرف کو چل پڑا ہے کہ عین اگر شریعت کے مطابق بھی کوئی کرے تو اس سے کوئی نہ کوئی الزام دے کے دور کیا جاتا ہے۔ مثلاً لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہو گیا۔ پہلے بھی شہر میں لطیفہ سنایا ہو، مولانا سرفراز خان صاحب بہت بڑے عالم فاضل بزرگ گزرے ہیں۔ یہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت کے سبق میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک محلے کا مولوی صاحب ایک ہندو غیر مسلم کی دکان پر جا کے نسوار کی ایک ڈبیا بھر لیتا۔ اس نے کہا، یہ تم مولوی روزانہ ڈبی بھرے گا، کافی نقصان ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا، مولوی آئندہ نسوار نہ لیا کر فری میں۔
قریب جمعہ تھا، اس نے جمعہ پہ اعلان کر دیا کہ فلاں ہندو اب وہ ہندو نہیں رہا، وہابی بن گیا ہے، اس کی دکان سے کچھ نہ خریدنا۔ لوگوں نے سوچا کہ وہابی اتنا کوئی گندی بلا ہے جو ہندو سے بھی آگے ہے، لوگوں نے لینا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتہ نکل گیا، آنے والے جمعہ کے قریب جمعرات آیا، کہنے لگا مولوی 2 ڈبیاں بھر لیا کر لیکن مہربانی کر۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا جی جمعہ پہ کہ وہ وہابیت سے توبہ کر کے پھر ہندو بن گیا ہے، اس کی دکان سے لیا کرو۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میرے معبودوں کی تو نہیں مانتا، کہ شرک کرتا تو اچھا ہوتا، شرک نہیں کر رہا تو بیٹا اچھا نہیں لگ رہا۔ لئن لم تنتہ، دھمکی دی کہ اگر تو نہیں رکا نا لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور مجھے ایک مدت چھوڑ۔ اگر تو یہ انکار اعراض کرنے سے نہ رکا نا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال السلام علیک، تجھ پر سلام، میں تیرے لیے بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے، انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور شفیق ہے۔ سوال یہ ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا استغفار جائز ہے؟ یاد رکھو جائز نہیں ہے۔ کسی ہندو کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی واسطے سے کوئی تعلق ہو، اگر وہ مر جائے تو یہ دعا نہیں دے سکتے کہ اللہ اس کی بخشش کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ بخشش مسلمان کے لیے ہوتی ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہوتی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں گا، بخشش طلب کروں گا، لیکن جب علم ہو گیا کہ وہ تو کفر پر مرے، کفر پر ہے اور کفر پر ہی موت آئے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنا چھوڑ دی۔ یہ اس وقت تک فرمایا تھا جب لا علم تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ کفر پہ مرے گا کیا ہوگا۔ تو کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم کو جدا کر دوں گا، میں جدا ہو جاؤں گا، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جدا ہو جاؤں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا، امید ہے کہ ہو جائے گا۔ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ مجھے میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی اور جدا ہوئے۔ بڑے مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، نمرود نے باقیوں کو بھی کہا کہ اس کے لیے آگ کا انتظام کیا جائے، اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ لکڑیاں کٹھی گئیں، آگ لگائی گئی۔ کتنا بلند اور اونچی آگ تھی، تفاسیر میں ہے کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اونچے ہی اڑے، اتنا آگ تھی، قریب قریب سے ڈال نہیں سکتے تھے۔ اب یہ تجویز دی شیطان نے کہ منجنیق بنایا جائے
رسیاں باندھی ہوئی ہوں گی، اس کو باندھ کے جھولا دو، رسیاں جل جائیں گی، اندر گر جائے گا۔ تو تدابیر تو اس وقت بھی شیطان نے دی، اب بھی تدابیر دیتا ہے، اسلام کے خلاف بڑی سوچیں ڈالتا ہے کہ ایسا کر لو اسلام ختم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے تو نمرود نے ایک سیاسی چال چلائی کہ ان کا قمیص نکال لیا، اپنا قمیص ان کو پہنا دیا کہ اگر یہ جل گیا تو کہوں گا میرا قمیص اس کی نحوست سے جل گیا، اگر یہ بچ گیا تو میں کہوں گا میرے قمیص کی برکت سے بچ گئے۔ اللہ تو اللہ ہے، جیسے ڈالے گئے قمیص تو جل گیا، جن رسیوں سے باندھا تھا وہ جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ نے یوں محفوظ رکھا، اپنی قدرت دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا، براہ راست آگ سے خطاب کیا، یا نار کونی برداً و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، اتنا ٹھنڈک بھی نہیں کہ نقصان پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام اب وہاں سے نکلے، اب اندازہ ہوا یہاں رہنا تو اور مشکل ہے کہ جب مخالفین مخالفت کریں، ان کو مدعا پورا نہ ہو، دشمنی بڑھ جاتی، بے اندازہ ہے اور دشمنی کریں گے۔ اب یہاں سے سفر کیا، عراق سے شام کا سفر کیا، اب ساتھ ہیں حضرت سارہ بھی اور بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ۔ راستے میں ایک اور ظالم بادشاہ کا سامنا ہوا۔ اس ظالم بادشاہ نے کہہ رکھا تھا جو بھی یہاں سے گزرے اس کے ساتھ عورت ہو تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، اور اس بدبخت نے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ اگر وہ بتا دیتا نا کہ یہ میری بیوی ہے تو اسے قتل کروا دیتا، بیوی چھین لیتا۔ اگر وہ کہتے کہ میرا کوئی اور رشتہ ہے تو قتل نہیں کرتا تھا، عورت چھین لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے پکڑا تو انہوں نے یہ گر بھی بتا دی کہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میری بیوی ہے، قتل کر دیا جاؤ، اگر یہ کہیں گے کہ میری بہن ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو سمجھایا کہ اس وقت میں اور آپ ایک تو اس حوالے سے کہ چچا زاد ہیں، بہن بھائی، ایک اس حوالے سے کہ اسلامی بہن بھائی کا رشتہ ہے، دوسرا تو اور نہیں، یہی کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری بہن ہے، ان سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کہا کہ میرا بھائی ہے، قتل تو نہیں کیا، چھوڑا اور انہوں نے چھینا۔ اور اس ظالم بادشاہ کا تھا تو 1 نمبر کا زانی، اپنا ارادہ بد کیا، اللہ والوں کو اللہ بچاتے، اللہ حفاظت کرتا ہے، ایسی تدابیر بنا دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس نے ارادہ بد کیا،
زمین پہ گر گیا۔ پھر ان کی دعا سے ٹھیک ہوا۔ پھر ارادہ بد کیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ ٹانگیں زمین میں گڑ گئی، کچھ روایات میں ہے کہ فالج پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اب کام نہیں بنتا، دعا کروائی کہ دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے دعا کر دی کہ میرے کھاتے میں نہ پڑے بدبخت۔ دعا کر دی، ٹھیک ہوا، اسے چھوڑا کہ تو جا، ایک اور بھی اس طرح کی میرے پاس پڑی ہے وہ بھی لے جا۔ حضرت ہاجرہ بطور خادمہ کے دے دی کہ یہ بھی لے جا، یہ بھی میرے کام کی نہیں۔ تو اللہ نے کتنی بڑی آزمائش ڈالی، لیکن اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات بڑے کٹھن اور مشکل آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث، اتباع سنت، اتباع